کہ چند باتیں سماعت کرنے کے لیے ابھی نماز کے مسائل کو سیکھنے کے لیے اس محفل میں بیٹھنے والوں کی شان بڑی بلند بالا ہے. جیسے کہ جناب امام رازی علیہ الرحمٰن نے تفسیر کبیر میں ان کا بیان موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تفسیر کبیر جلد 1 میں بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ من اغبرت قدماہ فی طلب العلم حرم اللہ جسدہ علی النار واستغفر لہ ملکاہ وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيدًا وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَيُعَصَّرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُنَوَّرُ عَلَى جِيرَانِهِ 40 قبرًا عن يمينه و40 قبرًا عن يساره و40 عن خلفه و40 امامہ. کہیں سبحان اللہ. یہ حدیث ہے نا تفسیر کبیر کے حوالے سے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں جن کے قدم گرد آلود ہو جائے، یعنی بندہ چل کر کے کسی بھی دین کی محفل میں پہنچا، علم دین سیکھنے کے لیے گیا. ظاہری اعتبار سے یہ کہ جب بندہ چل کے جائے گا تو دھول مٹی گرد وغیرہ ان کے قدم کو لگیں گے. یہ بندہ چل کر کے دین سیکھنے کے لیے گیا نا. فرمان حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مفہوم یہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرماتے ہیں. جس کے قدم علم دین سیکھنے میں گرد آلود ہو جائے اللہ ان کے پورے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرماتے ہیں. ایک آگے دیکھیے، آگے فرماتے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَكَاهُ، اور خدا کے فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کریں. یعنی اللہ کے فرشتے اس طالب علم کے لیے، میں پہلے بتا چکا ہوں طالب علم صرف چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، ہم جیسے بوڑھے لوگ بھی طالب علم ہوتے ہیں. جو بھی علم دین سیکھنے گیا، علم دین تلاش کرنے گیا، طلب کرنے گیا، اس کو طالب علم کہتے ہیں. سبھی اس میں شامل ہیں. فرماتے ہیں کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَكَاهُ، اور طالب علم کے لیے اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کریں. وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيدًا، اور اگر وہ اسی علم دین کے حاصل کرنے میں مر گیا تو شہید ہو. اب آگے کیا ہے فرمان حدیث سنیے. روایت کی ہے وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اس طالب علم جو انتقال کر گیا طالب علم کے راہ میں، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ بنا دے گا. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہو جائے گی. اور آگے کیا ہے وَيُعَصَّوْ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نگاہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے پوری قبر کو وسیع و عریض بنا دے گا. قبر اتنی خدا چوڑی کر دے گا. اور آگے کیا ہے وَيُنَوَّرُ قَبْرُهُ جِيرَانِهِ، اور اللہ اس کی قبر کو ان کے پڑوسیوں کے لیے وَيُنَوَّرُ قَبْرُهُ جِيرَانِهِ، اور اللہ ان کی قبر کو ان کے پڑوسیوں کے لیے منور کر دے گا. یعنی اس بندے کو جہاں پہ دفن کیا جائے گا قبرستان میں طالب علم کو،
ان کی قبر کے آس پاس جو قبریں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کے پڑوسی کی قبروں کو نور سے منور فرما دے گا۔ اور وہ کتنی قبریں ہوں گی؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے کہ 40 قبراً عن یمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کی قبر سے داہنے طرف 40 قبروں کو منور کر دے گا۔ اور اس کے آگے فرماتے کہ وہ قبراً وہ 40 قبراً عن یسارہ، اور بائیں طرف بھی اس طالب علم کی قبر سے 40 قبروں کو منور کر دے گا، اور 40 قبریں اس کے جو پیچھے ہوں گی اس قبر کے پیچھے ان کو بھی منور کر دے گا، اور 40 قبریں جو اس قبر کے آگے ہوگی اللہ ان کی قبروں کو بھی اس قبر کے نور سے منور فرما دے گا۔ یہ برکت ہے علم دین سیکھنے کی۔ یہ آپ کو دنیا کی کسی محفل میں یہ برکت نہیں ملے گی۔ یہ برکت، یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ ثواب، یہ عظمت اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی دین سیکھنے والوں کو ملا کرتی، طالب علموں کو ملا کرتی۔ اللہ صبر۔ لیکن ہائے افسوس کہ جس میں اتنا ثواب ہے، اتنی برکت ہے، اتنی عظمت ہے، اس محفل سے ہمارا معاشرہ دور دور تک واسطہ نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، یہ اتنی عظمت ملتی کیوں ہے؟ دنیا میں تو بے شمار دولتیں ہیں، ان کو پانے سے پھر یہ عظمت کیوں نہیں ملتی؟ تو یاد رکھیے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ علم نبیوں کی میراث ہے۔ حضور کیا جس نا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم دین نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء کرام نے اپنے پیچھے وراثت کے لیے دولت نہیں چھوڑا، پیسہ نہیں، زمین جائیداد نہیں، اللہ کے نبیوں نے اپنے پیچھے جو وراثت میں جو چیز چھوڑی ہے وہ علم دین۔ یاد رکھیں، آدمی باپ مرے گا بیٹا کو گھر ملے گا، زمین ملے گی، جائیداد مل جائے گا، پیسہ ملے گا، لیکن جو عالم بنے گا وہ اپنے باپ دادا کی ملکیت تو رہنے دیجئے ادھر، عالم دین نبی کی وراثت سے حصہ پاتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی زمین کا حصہ پاتا ہے، پیسے مکان کا، مگر عالم دین یا طالب علم جو علم سیکھنے جاتا ہے وہ زمین جائیداد کو وراثت میں نہیں پاتا، بلکہ جس وراثت کو نبی نے چھوڑا ہے اس وراثت کا مالک ہوگا۔ تو جو نبی کی وراثت کا مالک ہوگا اس کی عظمت تو بلند و بالا ہوگی، اس کا مقام تو بلند و بالا ہوگا ہی۔ اس لیے جہاں بھی دین کی محفل سجے نا وہاں پہ حاضر ہو، کچھ باتیں سیکھ لیں، اگرچہ آپ کو معلوم ہو مگر پھر بھی بیٹھے سننے کا ثواب ہی الگ ملا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو، ہمارے معاشرہ کو علم دین سے آراستہ ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے مسائل شریعہ کے قریب گفتگو۔ اب تک ہم سن رہے تھے فرائض نماز، وہ کتنی باتیں ہم سن چکے ہیں نا، ایک بار اس کو دہرا لیتے ہیں آج۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے، نمبر 6 قعدہ یعنی آخری تشہد جس میں بیٹھ کے سلام کہتے ہیں، نمبر 7 خروج سنی یعنی سلام کہتے۔ یہ 7 باتیں فرض ہیں۔ اب آئیے واجبات نماز، یہ فرض میں سے ایک بھی چھوٹے گا نماز ختم، پھر سے نیت باندھ نماز پڑھے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد کہ جو نچلا درجہ ہے واجبات کا، اب اسے یہاں سے سماعت کریں۔ واجبات نماز جو شریعت کے طرف سے مسلمان پر واجب ہے اس کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کے بلا عذر شرعی ایک بار بھی ترک کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، سن رہے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ نہیں کہ آپ بستر میں چادر اوڑھ کے سو جائیں تو چلو ہو گیا، نہیں۔ اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور نیند کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تو اللہ معاف فرمانے والا، لیکن اگر یہ عادت ہو تب گنہگار ہے۔ پڑھ لیں گے سو جاتے ہیں پڑھ لیں گے، یہ گناہ ہے۔
اور یہ گناہ ایسا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جماعت کو چھوڑنے والا، تاریک جماعت، اس کی گواہی مردود ہے۔ یعنی شریعت میں تاریک جماعت جان بوجھ کر کے بغیر عذر شرعی کے جماعت کو چھوڑنے والے کی گواہی قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر عید کا چاند، اور ایسا بندہ جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جماعت کو، اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب، ذرا بولیں، ذرا بولیں، واجب۔ یاد رکھیے گا، مسلمان عاقل بالغ ہے نا، عاقل ہے اور بالغ ہے، مرد ہے، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، عذر نہیں ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب جماعت کے ساتھ، چاہے وہ عمر دراز ہو۔ عذر اگر ہے، شرعی تکلیف ہے، تو اس کے لیے پھر الگ مسئلہ ہے، وہ اس مسئلے میں آتے ہی نہیں۔ لیکن جن کو طاقت ہے، قوت ہے، کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ان کو مسجد میں آنا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، ہے نا۔ اور ایسا گناہ کرنے والا، ایسا گناہ کرنے والا، جماعت کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا، کبھی بھی شریعت کے نظر میں، اللہ والوں کے نظر میں، وہ اللہ کے محبوبوں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوبوں میں شامل، آپ نے سمجھ، اس کو میں آپ کو قریب سمجھا دوں۔ مثلا آج کے زمانے میں ہمارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ہے نا، کوئی بولتے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، میں بزرگ ہو گیا، ہے نا، اور لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو انسان بڑا بزرگ ہے یار، بڑی ہستی ہے، ان کی عظمت بڑی ہے، یہ تو پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ تو آنکھ بند کر دے تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ میں 2009 سے پہلے، 2009 سے پہلے لگ بھگ میں مہاراشٹر میں تھا، 2009-10 سے پہلے وہاں پر ایک پیر صاحب کو میں دیکھا تھا جو اس محلے میں آتے تھے۔ میں یہاں کسی کی بات نہیں کرتا، میں جو دیکھا ہوں مہاراشٹر میں، پونا ضلع میں، ان کی بات کرتا ہوں میں، اس لیے کہ بھی اس زمانے میں بھی اس قسم کے لوگوں کی اب کمی نہیں، بہت لوگ ملیں گے آپ۔ وہ اپنی مریدین کے وہاں آتے تھے، سارے مرید جمع ہوتے تھے، مجھے بھی دعوت ہوتی، میں بھی جاتا تھا، کھانا کھاتے تھے، لیکن نماز کا ٹائم ہوتا تھا، پیر صاحب نہیں آتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے گدا پہ، اور وہ کہتے تھے مصلی بچھا دو۔ سارے مریدین کھڑے ہو تو مصلی بچھا دے، تھوڑی دیر گزرے مصلی اٹھا لیا، تو ان لوگوں میں سے کسی نے کبھی مصلی بچھا دیا، اٹھا لیا، تو کوئی تو نماز پڑھا ہی نہیں۔ تو ان کے مرید، جو ان کے بڑے پکے مرید ہوتے، وہ بولتے کہ ارے تم کو کیا نظر آئے گا، ہمارے پیر صاحب نماز پڑھتے کسی کو دکھائی نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں بھائی، یہ ریئل بات ہے، کوئی جھوٹ نہیں، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ایسے آدمی کو دیکھا، میں ان کی بات کرتا ہوں، یہ برائی نہیں، مطلب ایک بات خالی کہ اس قسم کے لوگوں کی کمی نہیں ہے نا۔ وہ بولتے کہ مصلی بچھا دو، نماز پڑھ لے، تم کو نظر نہیں آتا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس قسم کے اگر کوئی بھی آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہے نا، جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہو، اگر وہ کہے کہ یہ پیر صاحب پہنچے ہوئے، یہ اللہ کے ولی ہو گئے ہیں، یا اللہ کے مقرب ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم حدیث پاک کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی بنتا ہے نا، وہ فرضوں واجبات کو کے ساتھ میں نفلوں کی اتنی کثرت کرتے ہیں، نفل اتنی زیادہ پڑھتے کہ اسی کے ذریعے سے دھیرے دھیرے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ نفل چھوڑنے والا بھی ولی، یہ تو واجب کی بات ہے بھائی، تو جماعت واجب ہے نا۔ جب نفل چھوڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا تو واجب چھوڑنے والا کہاں سے ہو جائے گا اللہ کا ولی؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کہاں سے بولے، میں کتاب کا نام بتا دو، بہار شریعت پڑھی، قانون شریعت پڑھی، مسائل شریعت پڑھی، فتاوی رضویہ پڑھی، فتویٰ فیض الرسول پڑھی، اور میں کتاب بہت ساری کتاب میں جس کے مسئلے جو شریعت کے مسائل بیان کرتی ہوں، ان کتابوں کا نام بتا سکتا ہوں، آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے والا جان بوجھ کر کے گنہگار ہے، اور ایسا آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی نمازی چھوڑ دے تو تب کیا ہوگا؟ تب تو نیا ڈوبی جائے گی، بندہ نماز ہی نہ پڑھے اگر
تب تو پھر سوچیے پھر ایسے آدمی دوسروں کو کیا پیغام دے گا. اس لیے جماعت آپ بھی جو اتنے لوگ بھی آئے ہیں نا الحمدللہ ماشاء اللہ، بس فجر میں سب لوگ تو نہیں آتے نا، آتے لوگ تو بستر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے فجر میں بھی ہے جس طرح آپ عشاء میں آتے نا فجر پڑھی. بھائی دیکھیے ہم پر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بھی وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا بے نمازی کہلاتا ہے. اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ نمازوں کو یوں ہی چھوڑ دیں. ہاں بیماری سے ہماری تکلیف پریشانی نہیں آ سکتے ہیں، وہ سارے مسئلے الگ ہیں، لیکن خدا نے ہم کو طاقت دینا. ایک بات میں کہوں میرے جوان دوستو، اللہ نے جن کو طاقت دی، بزرگوں جو میرے باپ کے چچا کی عمر ہے سب سن رہے ہیں نا، اگر آپ مسجد آ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے تو غنیمت جانیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے آج کے زمانے میں، یہ 2024 میں بھی، 2023 میں بھی، 24 میں تو یہاں آ چکا ہوں، 23 میں دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو بھی کہ جو نماز پڑھنا چاہتا، سجدہ کرنا چاہتا ہے، اب طاقت نہیں، سجدہ کر نہیں پاتا ہے. اب وہ روتا ہے کہ جوانی تھی نماز نہیں پڑھا، جب میں نماز پڑھ سکتا تھا تب پڑھا نہیں، اور آج پڑھنا چاہتا تو پڑھ نہیں پاتا. اس لیے رب نے ہم کو طاقت دی نا، غنیمت سمجھیے، نمازوں کو ضائع نہ کریں، پکا نمازیں بنے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. آج طاقت قوتیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اس ضعیفی کی عمر ہو، ہاتھ پر ڈھیلے ہو جائیں. اور آج تو عالم ہے کہ بہت لوگ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ سجدہ کر نہیں پا رہے ہیں، کوشش ہوتی ہے سجدہ کروں، لیکن بندہ تڑپ کے رہ جاتا مگر سجدہ نہیں کر پاتا. اس وقت کے آنے سے پہلے غنیمت جانے اس وقت کو اور نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. فجر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے واجبات نماز جان بوجھ کر کے بھی جماعت کا چھوڑنا گناہ ہے. قریب آئیے، ہم جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. نماز شروع کرتے کے لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اگر کوئی یہ نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں. اچھا میں پہلے بتا چکا ہوں، جو اللہ اکبر کو ٹھیک نہ کرے، اللہ اکبر کہہ دے نماز نہیں، اکبر کے بدلے اکبار کہہ دے نماز نہیں ہوگی، چینج کر دے گا نماز نہیں ہوگی. اس میں کئی خرابیاں ہیں. اللہ اکبر کہہ دے گا تو بھی نماز نہیں، اللہ اکبر کہہ دے گا تو بھی نماز نہیں. اس لیے اس کو صحیح کرنا ہے. اللہ اکبر نیت باندھنے واجب ہے. اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، بغیر اعوذ باللہ کے، بنا بسم اللہ کے ثنا پڑھیں. ثنا سب کو یاد ہونی ہی چاہیے سب کو، لیکن اگر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اتنا پڑھنے کے بعد پھر اپنے کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے جس کا نام ہے تعوذ. اس کے بعد پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نام ہے تسمیہ. یہ پڑھ کے ہم کو پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ، ہے نا، پوری سورت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو آپ سنتے ہیں بار بار، پوری پڑھنی. علماء فرماتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ میں سے ایک بھی لفظ چھوٹے گا سجدے سہو کرنا پڑے گا. ایک بھی لفظ چھوٹ جائے گا تو پوری سورت تو پوری آیت تو جانے دیجیے، ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے، ایک لفظ بھی چھوڑ دے گا تو اس بندے کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیے، آمین کہہ لیجیے. اب پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں، یا ایک سورت پڑھ لیں چھوٹی، جیسے انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کو پڑھ لیں. کم سے کم 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو. ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطینا، وہ بھی یہ پڑھ، اتنا 3 چھوٹی آیت کا پڑھنا واجب ہے. یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، کم سے کم اتنا پڑھنا واجب ہے. اب یہاں ایک مسئلہ سن لیجیے، یہ واجبات نماز میں سے ہے نا. واجبات نماز میں سے ایک مسئلہ ہے تعدیل ارکان. کیا نام ہے؟ تعدیل ارکان. تمام رکنوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، نہ لمبا کرنا، نہ چھوٹا کرنا، نہ ٹھہرنا، نہ جلدی کرنا. یہ سب چیزیں تعدیل ارکان میں سے. وہاں کا ایک مسئلہ، الحمد کی صورت ختم ہو گئی، آپ نے آمین کہہ دیا. اب آپ سوچنے لگے کہ میں کون سی صورت پڑھوں، انا اعطینا پڑھوں، تبت یدا پڑھوں، اذا جاء پڑھوں، قل اللہ پڑھوں. الحمد کی صورت کو ختم کرنے کے بعد اتنی دیر سوچتے رہے کہ 3 سیکنڈ ہو گیا. 3 سیکنڈ سوچتے رہے کہ میں کون سی صورت پڑھوں.
اور اتنے سوچتے سوچتے 3 سیکنڈ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یا کوئی بھی سورت، تو اگر 3 سورت سوچنے میں لگا دیا جس کو 3 تسبیح کہا جاتا ہے، علماء نے ان 3 تسبیح کی مقدار کو 3 سیکنڈ بیان کیا ہے. 3 سیکنڈ تک چپ چاپ رہے، سوچتے رہے. علماء فرماتے ہیں سجدے سہو واجب ہے. اور یہ حکم مردوں کے ساتھ میں عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ گھر میں بتائیں، ماں اور بہنوں کو بتائیں، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ الحمد کی صورت کو پڑھ کر کے کوئی بھی صورت پڑھنے میں سوچتا رہا، سوچتی رہی یا سوچتا رہا اور اتنی دیر لگا دے کہ 3 سیکنڈ ہو گیا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، تو اس نمازی پر سجدہ سہو واجب ہے. سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. یہ ہے واجبات نماز. اب آپ بتائیے کتنوں کو ہمارے معاشرہ میں یہ مسئلے پتہ ہوئے ہیں؟ اس قسم کے کچھ باریک مسئلے اور ہیں واجبات نماز میں سے، ہم اسی بھی سماعت کریں گے. بس دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو علم سن کر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. پابندی ہوگی نماز کی انشاءاللہ. بس 1-2 مسئلے سماعت کر کے ذہن میں بسا کر کے رکھیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اسے گھر تک بھی پہنچائیں. بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ